7वीं A سے مہوش شہزادہ پٹیل کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور تقریر پیش کریں. زوردار تالیاں ان کے لیے بھی. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر آپ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی. جناب صدر مجھ جیسی کم علم کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتی ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی. ورفعنا لک ذکرک تو کہیں پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو کہیں یا ایھا المدثر، تو کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر ہدایت فرمایا. جناب صدر سیرت النبی پر لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے. محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے. مفصل تفصیل کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر سیرت نبی کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. جناب صدر میری کیا مجال کہ میں اس محجبین شان کے بارے میں لب گشائی کروں کہ جس کے دستے اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، کہ جو سچائی کی تربیت دے تو صدیق اکبر بنا دے، جو عدل کا درس دے تو فاروق اعظم بنا دے، جو سخاوت کی ایک نگاہ اٹھائے تو عثمان غنی بنا دے اور مرتبہ شجاعت میں علی شیر خدا بنا دے. جناب صدر کہ جس کے چہرے کی قسم خود قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کا ودوہا، جس کی زلفوں کا واللیل، جس کے سینے کا علم نشرہ اور جس کی چادر کو ایھا المدثر کہا گیا. کیا کہوں میں اس وجود کے بارے میں جسے رحمت للعالمین کہا گیا. جناب صدر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اپنے محبوب کی شان اور عظمت میں نازل فرمایا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہم نے تو ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم کی سیاست کا فسوں ہم نے تو فقط نام محمد سے محبت کی ہے. جناب صدر یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے لیے دنیا بھر کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے، زمین سے آسمان تک کی خلا کو اور صفحہ بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گی، سمندروں کے پانی خشک ہو جائیں گے، زمین سے آسمان تک کی خلا پر ہو جائیں گی، مگر سیرت نبی کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکے گا. جناب صدر ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ تیرے لوٹنے تک میں یہی کھڑا رہوں گا. وہ شخص ان کے اس وعدے کو بھول جاتا ہے. 1 دن گزر جاتے ہیں، 2 دن گزر جاتے ہیں، تیسرے دن اس شخص کا بسر اسی راستے سے ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا راہ تک رہے ہیں، اس کا راستہ دیکھ رہے ہیں. وہ ڈرتا ہوا گھبراتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بڑی شرمندگی سے حضور کی جانب دیکھتا ہے. حضور اس کی جانب دیکھ کر صرف اتنا فرماتے ہیں یار تو نے مشقت میں ڈال دیا. اور آج ہم اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہماری زبانوں سے انشاءاللہ تو نکلتا ہے مگر دل میں اس وعدے کو نبھانے کی قطعی نیت نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں. ایسے موقع پر اگر آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اس وعدے کو پورا کروں گی یا کروں گا تو آپ کو اس کا اجر و ثواب اس وقت تک ملے گا جب تک یہ وعدہ مکمل نہ ہو جائے. جناب صدر جس کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہو اس عظیم شخصیت کے بارے میں مجھ جیسی ناچیز کیا بیان کر سکتی ہے. اب آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. السلام علیکم.